نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر میں اپنے پرابلمز لا سکوں. میں نے کئی جگہ مثال دی کہ میرے ساتھ بجلی کے اندر ایک بہت بڑی کیفیت یہ رہی کہ میں کیونکہ رشوت نہیں دینا چاہتا تھا اس مخصوص چیز پر، تو جو چیز مجھے 2 لاکھ روپے میں رشوت کے ذریعے مل رہی تھی جو میں نے نہیں لی، وہ مجھے 8 سال بعد 8 لاکھ روپے میں آفیشلی ملی. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو میں، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وفاقی محتسب کوئی ادارہ ہے تو میں وہاں سے ریکورس تیار کرتا اور پہنچتا. جب مجھے نہیں معلوم تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ پھر کس کو معلوم ہوگا. کبھی کبھی جو عام انشورنس ہم سب لوگ عام طور پر سب سے زیادہ کراتے ہیں وہ گاڑیوں کا انشورنس ہے. گاڑیوں کے انشورنس کے حوالے سے بھی کوئی ڈسپیوٹس ہر مرتبہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو بیچ بچاؤ کر کے بتاتا کہ نہیں یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے. آئی ڈڈ ناٹ نو. اچھا یہ ادارہ تو چند دہائیوں سے تو ایگزسٹ کر رہا ہے نا، اور جب مجھے نہیں معلوم تھا تو لوگوں کو کیا پتہ ہوگا. تو میری اب بھی یہی کوشش ہے. ماشاء اللہ خاور جمیل صاحب کی کوششوں سے 1500 سے بات 5000 تک پہنچی ہے، مگر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنگل ڈیجٹ پرسنٹیج ہے ابھی بھی. یعنی 2% ہوگا جن لوگوں کو پتہ ہوگا، انشورنس کے جو بائرز ہیں 2% کو پتہ ہوگا، 5% کو پتہ ہوگا، 10% کو نہیں پتہ. ابھی بیٹھے بیٹھے بھی، اور ہم نے اور انہوں نے مل کر بہت سارے کام کیے، اور میں کمپریہنسو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے محتسبین کے ساتھ مل کر کیا. ایک تو سب کا یہ خیال تھا کہ ٹی وی پہ اشتہار چلایا جائے، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ اتنا ایکسپینسو وینچر ہے کہ اس کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کیونکہ کوئی سیاسی ایکسپیرینس میرا تھا، اور سیاسی ایکسپیرینس کے اندر میں آپ کو اپنی سمپلسٹی کا اندازہ بتاتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف بن رہی تھی 96 میں 97 میں، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اچھی بات کرو گے، سچی بات کرو گے، چھپے گی. 1 سال تو اسی کا غلط فہمی میں گزر گیا کہ اچھی بات کرتے ہو اور خراب باتیں چھپتی ہیں، اچھی بات نہیں چھپتی. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مارکیٹنگ کا کام ہے. اب یہ مارکیٹنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. اس زمانے میں صرف پرنٹ میڈیا تھا، اور پرنٹ میڈیا کا حال، جس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے نا تو بڑا اس کے رویے بدل جاتے ہیں. پرنٹ میڈیا کا حال یہ ہوتا تھا کہ جی ہم پہنچے، جی آپ 10 منٹ دیر سے آئے، ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. ہم ان کی خوشامد کیا کرتے تھے کہ بھائی واک آؤٹ مت کرو، بات تو پوری سن لو. تو پرنٹ میڈیا، پھر بھی یہ ریئلائز کہ نیوز میکنگ کرنی پڑتی ہے نا. نیوز بذات خود جتنی بھی اچھی ہو، یو ہیو ٹو میک نیوز. تو لوگ بہت ساری ترکیبیں کرتے ہیں نیوز میکنگ کے حوالے سے. تو ہم نے اپنے محتسبین کے معاملات کے اندر یہ کہا کہ جو اچھا فیصلہ کرو دیٹ وڈ میک نیوز، بائی اٹ سیلف اٹ وڈ میک نیوز. اچھا تو دیٹ از، یعنی وہ ایک ٹی وی کا اشتہار ہے یا اخبار کا اشتہار ہے جس میں آپ کا اچھا فیصلہ آ گیا. پھر اچھا فیصلہ کس حوالے سے کریں؟ اس وقت ملک کے اندر یہ احساس ہے کہ لوگ مظلوم جو ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو چھوٹا فیصلہ بھی ہو، کسی مظلوم کا ہو، کسی عورت کا ہو جو پریشان حال تھی، کوئی اس کو انصاف نہیں مل رہا تھا، تو لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں. سو دیٹس دا چیپسٹ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. ٹھیک ہے جی. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو پبلسائز کیا جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی خاور صاحب آپ نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ 0.8% پر ہم مسلسل بات کر رہے تھے، ابھی معاملہ 1% پر آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھانا چاہیے. کیوں بڑھانا چاہیے؟ تاریخ کے اعتبار سے پرسنل لاسز کا امکان ہمیشہ رہا. چاہے زندگی گئی، ایسے وقت میں گئی جب بچے چھوٹے تھے، یا کوئی حادثہ پیش آیا اس کی وجہ سے گھر گر گیا، تباہ ہو گیا، قحط آیا اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. تو انسانیت نے ایک سوشل انشورنس ہمیشہ رکھی. کمپلیٹ نہیں تھی، مگر جن ماحولوں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو لیڈر تھے، جو فکر کرتے تھے غربت کی اور مفلسی کی اور پریشان حالی کی، تو انہوں نے سوشل انشورنس کی کہ اپنے امبریلا میں لے لیا. اچھا یہاں تک کہ اسلام نے اس بات کو اتنا آگے لے گئے کہ جنگوں کے اندر جو شہید ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے تو شادی ایک سے زیادہ کرنے کی اجازت اس اعتبار سے دی کہ ان کو انشورنس ملے. پھر یتامہ کے لیے قرآن کے اندر آ گیا کہ یتیم کو دھکا مت دینا، یتیم کو سننا. میرے نبی کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ تم سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ تم کو بھول گیا، مگر یاد کرو کہ تم کو یتیم پایا ہم نے
اور ہم نے تمہارے راستے دکھائے ہیں. تو وہ یتامہ کے اعتبار سے تو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مذہب بنیادی طور پر غریب پروری کے لیے آیا. اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو 2 ہی کام سب سے زیادہ کیے. اور وہ کام یہ تھے کہ غریب پروری تھرو آؤٹ ہز لائف، مدینہ کی زندگی، مکی زندگی. اس کے بعد انصاف ہر جگہ پر، یعنی طبقاتی انصاف کے اوپر توجہ دی، عورت کے اوپر توجہ دی، یہاں تک کہ لوگوں کو انسینٹو دیا، آخرت کا انسینٹو دیا. کسی نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں، تو انہوں نے کہا تم جس نے 2 بیٹیاں، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پرورش کر لی سمجھ لو وہ جنتی ہے. یہ انسینٹو دیا معاشرے میں، غلاموں کو نکالنے کے لیے انسینٹو دیا کہ گردنیں آزاد کرو. کوئی بھی تم سے بات ہو جائے، حج کے اندر کوئی کیفیت ہو جائے، کوئی بھی ہو، تم گردنیں آزاد کرو. یعنی وہ معاشرے کے اندر انہوں نے چینج لانا شروع کیا کہ گردنیں آزاد کرو. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ سوشل انشورنس آئی، پھر ریلیجس انشورنس بھی کہہ لیجئے اس کو. اور سارے مذاہب نے، خاص طور پر ابراہیم ٹریڈیشن کے اندر، آپ چرچز میں جائیں، کھانا کھلانا، سوپ کچن بنانا، ہے نا، یہ فکر غربت کی اور پھر انصاف کی. اچھا ہوا کیا؟ ریاست تو یہاں تھی نہیں نا، مدینہ کے اندر تو ریاست ہی نہیں تھی. اور مکے میں ریاست کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیٹ از ویئر دا محتسب کمز ان. ریاست کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اب اتنے سارے لوگ انصاف بھی کرنا چاہتے ہیں، خیرات بھی کرنا چاہتے ہیں اور سوشل پرابلمس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی کوئی تنظیم ہونا، تو لہٰذا وہ ریاست اس معنی کر کے آئی. ریاست نے اسلامی تاریخ میں کبھی، میجر امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، کبھی قانون سازی بھی نہیں کی. ریاست نے کبھی قانون نہیں بنایا. یہ جو نیشن سٹیٹ بنی ہے ویسٹفیلین آرڈر کے بعد اور یورپ کی جنگوں کے بعد، اس نیشن سٹیٹ نے قانون بنانے کے پارلیمنٹ کے اعتبار سے شروع کیا. ورنہ اسلام میں بنو امیہ، بنو عباس، پھر ترکیہ، جس طرح سے عثمانی سلطنت بنی، قانون نہیں بنایا. قانون کہاں بنا؟ یہ لیٹ می ناٹ ڈینائی دیٹ. قانون قرآن کا، قانون اسوہ حسنہ کا، جس میں کمیونٹی کی فکر تھی. اسوہ حسنہ کی ساری زندگی کمیونٹی. از ناٹ اے لیجسلیشن which the prophets did, but still it became legislation according to his attitudes towards the community. اچھا پھر قانون بنایا کس نے؟ پھر قانون بنا ایسے لوگوں سے جیسے خاور جمیل صاحب ہیں، کہ لوگ آئے، انہوں نے فتویٰ لیا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے مسائل ہیں اور یہ میرا کانفلکٹ ہے. تو لوگوں نے قرآن دیکھا، مفتیوں نے قرآن دیکھا، اسوہ حسنہ دیکھی، پچھلے فتاوے دیکھے، پھر قیاس کیا. اگر کوئی چیز نہیں ملی تو پھر قیاس کی اپنا انٹرپریٹیشن، لوکنگ ایٹ آل دا لاز. کیونکہ ایوری انسیڈنٹ از ڈفرینٹ یوزلی، ہے نا. اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن کورٹس کے اندر بھی 50-60% ہوگا، باقی ایوری کیس از ڈفرینٹ. تو اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا. ریاست کیا کرتی تھی؟ ریاست قاضی بناتی تھی، قاضی کو نامنیٹ کرتی تھی. امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں، امام یوسف کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ قاضی بننے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کبھی تیار نہیں ہوئے، امام یوسف کو تیار ہوئے، قاضی بنے. تو قاضی ضرور بناتی تھی مگر لا نہیں بناتی تھی. تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر انصاف کے طلبگار آپ کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں اور لہٰذا آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سوشل انشورنس اور ریلیجس انشورنس اور اسٹیٹ انشورنس پاکستان کے اندر اسٹیٹ انشورنس ہے، وداؤٹ کالنگ اٹ اسٹیٹ انشورنس. کیا ہوتا ہے؟ کوئی حادثہ پیش آیا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم جن کی اموات ہوئی ان کو ہم 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں. اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کے لیے لوگ بھی بڑھے، گورنمنٹ بڑی، کوئی ان کا انشورنس تو نہیں تھا نا. بٹ دس از دا اسٹیٹ وچ پکس اپ. کبھی کبھی اسٹیٹ اگر سوشل اسٹیٹ ہے تو ٹوٹل اٹھا لیتی ہے، مگر وہ ٹیکسیشن بھی اتنا ہائی کرتی ہے کہ اس کے ریونیوز اس اعتبار سے میچ کر جائیں ٹو دا گڈ دے وانٹ ٹو ڈو. اچھا اب اگر کیپٹلزم، مکس کیپٹلزم، سوشلی رسپانسبل کیپٹلزم، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا معیار ہونا چاہیے کہ سوشلی رسپانسبل، اس کے اندر آپ انکریج کرتے ہیں کہ جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے کسی حد تک اپنی گڈز کو انشور کر لے، چاہے وہ لائف ہو، چاہے گڈز ہوں، چاہے فائر کے اگینسٹ کرے، چاہے جس چیز کے اندر کرے. اور رسک، آج کل رسک کو پہچاننا، انشورنس کمپنیز ول آلویز میک اے پروفٹ بیکاز دے ریکگنائز دا رسک
and then reinsure themselves.